عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور کامیابی اور عزت دینے والے خدا تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ میں جناب چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار آپ کو، آپ کی ساری ٹیم، ڈاکٹر یاسمین، آپ کی ساری ہیلتھ کی جو ٹیم ہے، اس سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سفر ہے ریاست مدینہ کے اصولوں کے اوپر پاکستان کو اٹھانے کا، ایک بہت بڑا قدم اس راستے کی طرف لیا گیا ہے۔ میں آپ کو اس لیے بھی مبارک دیتا ہوں کہ یہ آسان نہیں ہے کسی صوبے کے لیے کہ 400 ارب روپیہ وہ ایک پروجیکٹ ہیلتھ انشورنس کی طرف لگائے۔ چوہتر سال کی ہماری تاریخ میں کتنے لوگ آئے، کتنے وزیر اعظم، پریزیڈنٹس کتنے آئے؟ کبھی کسی نے سوچا کہ ایک غریب گھرانے میں ایک بڑی بیماری ہو جاتی ہے، کینسر، ہارٹ، یہ دو سب سے زیادہ جو لوگ مرتے ہیں، دو بیماریوں سے مرتے ہیں، ہارٹ اٹیک یا ہارٹ ڈیزیز اور کینسر سے، اور دونوں مہنگی بیماریاں ہیں۔ تو یہ تو ہم نے آہستہ آہستہ جس طرف ہمارا ملک گیا ہے، یہ تو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو اپنا علاج کروا سکتے ہیں، غریب آدمی کے لیے تو اس کی پہنچ سے باہر ہے۔ کبھی کسی نے اس کی مدد کر دی، کسی رشتہ دار پیسے والے نے پیسے دے دیے، کسی کو ترس آ گیا، کسی نے پیسے دے دیا، لیکن ریاست نے تو کبھی اپنی ذمہ داری نہیں لی ادھر۔ اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کسی وجہ سے بنا تھا۔ جتنے مسلمان پاکستان میں آنے تھے، ہندوستان میں جب پاکستان موومنٹ شروع ہوئی تو اتنے ہی تو ہندوستان میں رہ جانے تھے، لیکن آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ سارے مسلمانوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دی تھی، یہ پتا ہوتے ہوئے کہ انہوں نے پاکستان کا حصہ نہیں بننا۔ جو آج ان لوگوں کو کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا جو مسلمان آج ہندوستان میں ہیں، انہوں نے ایک خواب کے لیے ووٹ دی تھی کہ جو علامہ اقبال نے ایک اتنے بڑے ذہن نے لوگوں کو خواب بتائی تھی کہ پاکستان، جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور جو نعرہ تھا لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا تھا کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کے اوپر چل کے وہ جو انہوں نے ریاست بنائی تھی مدینہ میں، وہ ہم نے ایک پاکستان میں مثال بنانی تھی۔ یہ تھا پاکستان کا خواب جو کہ فاؤنڈنگ فادرز نے کہا تھا آبجیکٹو ریزولوشن میں کہ اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا۔ اور آج تک کسی حکمران نے اس طرف قدم بھی نہیں اٹھایا، بلکہ امیر اور غریب میں فاصلے بڑھتے گئے۔ میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوا، میری ساری بہنیں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوئی تھی لاہور میں، لیکن آج کل کے جو ہماری طرح صاحب حیثیت تھے وہ تو اپنے بچے گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں، اگر انہوں نے جانا ہو وہ تو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں۔ جو گورنمنٹ ہاسپٹل انگریز چھوڑ کے گیا تھا، آہستہ 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 ان کی تو سٹینڈرڈ نیچے چلی گئی، اور صرف پرائیویٹ ہاسپٹل امیروں کے لیے بننا شروع ہو گئے۔ اور پھر جو سپر رچ تھے
یہ جو سارے چوروں کا ٹولہ بھی اکٹھا ہوا ہے، ان کی کھانسی کا علاج بھی باہر ہوتا تھا۔ جن لوگوں نے اپنی عوام کی صحت اور علاج کی ذمہ داری اٹھانی تھی، وہ سارے پچھلے 30 سال سے دیکھیں، جب دیکھو تو جی وہ چیک اپ کے لیے لندن جا رہا ہے، جب کوئی سنو تو جی اس کا پر علاج ہو رہا ہے وہاں لندن میں، کبھی وہ امریکہ جا رہا ہے، کھانسی ہے تو دبئی جا رہا ہے۔ ان کو کیا پتا کہ پاکستان کی عوام کی کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ آج سارے چور اکٹھے ہوئے ہیں۔ 30 سال سے اس سے پہلے 20 سال پہلے دونوں گالیاں ایک دوسرے کو چور کہتے تھے۔ زرداری کو جیل یہ نون لیگ نے ڈالا تھا۔ ہمیں یہ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف نے 2 دفعہ زرداری کو جیل میں نہیں ڈالا تھا۔ اس کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ کس نے نکالنا تھا؟ تحریک انصاف نے نہیں نکالنا تھا۔ تو یہ لوگ جو 30 سال سے اس ملک پہ حکومت کرتے رہے ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ اس ملک کے بنانے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ ٹاٹا اور برلا کی جگہ شریف اور زرداری امیر ہو جائیں۔ اس کا تو بڑے ایک عظیم خواب تھا، اور آج تک کبھی انہوں نے سوچا کہ عام آدمی کے لیے ہم نے ہماری ذمہ داری ہے عام آدمی۔ خواتین و حضرات، یہ جو آج پاکستان انہوں نے چھوڑ دیا ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ڈاکٹر اور نرسز ٹو پاپولیشن ریشو، یعنی کتنی عوام کے لیے کتنے ڈاکٹر اور نرس چاہیے، پاکستان کی دنیا میں تقریباً سب سے بری ریشو ہے۔ یعنی ہمارے ملک میں سب سے کم ڈاکٹر اور نرسز آبادی کے لحاظ پہ ہیں۔ ہمارے سب سے کم ہاسپٹل ہیں۔ جو ہاسپٹل ہیں بھی، آپ کبھی بھی ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں، یا آپ فیصل آباد بیٹھے ذرا تھوڑے شہر سے باہر نکل جائیں، وہاں جا کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز کا حال دیکھیں، وہاں کئی زیادہ تر نہ ڈاکٹر ملتے ہیں نہ نرس ملتی ہیں۔ وہ لوگ ادھر سے بھاگے آتے ہیں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ، کیونکہ وہاں ہاسپٹل میں لوگ عملہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا، یہ آہستہ آہستہ ایک ملک میں حکمران طبقے نے آہستہ آہستہ عوام کے لیے ایک پاکستان بنا دیا اور اپنے لیے دوسرا۔ تو میں آج پھر سے عثمان آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بہت بڑا قدم اٹھایا آپ نے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے اب آگے ہوگا کیا۔ مجھے وہ سندھ کے اندر ایک پارٹی کا لیڈر ہے، 13.5 سال ہو گئے، اردو بھی نہیں صحیح طرح بولنی آتی، بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہم پیسے نہیں خرچ کریں گے ہیلتھ انشورنس پہ، ہم ہسپتالوں پہ پیسے خرچ کریں گے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ذرا سندھ کے ہسپتالوں کا تو حال دیکھیں، جا کے دیکھیں تو صحیح، بیچارے سندھ کے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ آپ ابھی بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کی حالات کیا ہے؟ آپ کبھی گاؤں میں گئے ہیں لوگوں کے، پوچھا لوگوں اس کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ اور وہ زرداری صاحب وہ چیک بک چوری کے پیسے سے آ گیا لوگوں کو خریدنے کے لیے، کبھی کسی کو پولیٹیشن کو خریدتا ہے، کبھی کسی کو خریدتا ہے۔ دیکھیں، میں اپنے پاکستانیوں کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں، میں صرف پولیٹکس میں اس لیے آیا تھا کہ یہ جو 2 چور، یہ بڑے بڑے ڈاکو جو لوٹ رہے تھے، میں نے 25 سال پہلے جہاد ان کے خلاف شروع کی تھی۔ میرا مقصد ہی آنے کا یہ تھا کہ جب تک یہ 2 خاندان اس ملک کو لوٹتے رہیں گے، یہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ جو بھی ملک کا سربراہ جب پیسہ چوری کر کے باہر پیسہ لے جائے، اس ملک کا کیا مستقبل ہوگا؟
میں نے تو دنیا دیکھی ہوئی ہے، میں نے تو مغرب دیکھا ہے، میں نے تو دیکھے ہیں کہ خوشحال معاشرے کیسے چلتے ہیں. مجھے تو پتا ہے کہ یہاں ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے تھے، نہیں تو میری طرح کے آدمی کو پالیٹکس کیا دے سکتی تھی. اللہ نے تو سب کچھ دے چکا تھا، مجھے سب کچھ میرے پاس تھا، نہ مجھے کوئی شہرت نہ پیسہ، کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. میں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا. اور سنیں ذرا، تو دو وجہ سے آیا تھا. ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں تھا، اور ہمارا مقصد ہی اس ملک کو، ہم پاکستان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں. میرے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، ہم پہلی جنریشن تھی جو پاکستان آزاد ملک میں پیدا ہوئے تھے. تو جب تک ایک ملک اپنے نظریے پہ نہیں جاتا وہ ملک کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ ایک نظریے کے اوپر پاکستان بنا تھا، اسلامی فلاحی ریاست. تو ان دو وجہ سے آیا تھا. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جتنا بھی میں نے دنیا اور ساری دنیا موقع ملا مجھے دیکھنے کا، یاد رکھیں ایک کامیاب اور خوشحال معاشرے کے اندر دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. سب سے پہلے قانون کی بالادستی، رول آف لا. اور اس کا مطلب پھر سے میں چاہتا ہوں میری ساری قوم اس حدیث کو یاد رکھ لے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں. کیوں؟ جب بڑا چور چوری کرتا تھا اس کو سزا نہیں ملتی تھی، صرف غریب چور کو سزا ملتی تھی. اور دوسری چیز جو قرآن کی آیت ہے، امر بالمعروف. تم سب سے عظیم قوم میں نے پیدا کی ہے دنیا کی امامت کے لیے، کیونکہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور بدی کو ختم کرتے ہو، برائی کو دباتے ہو. یہ دو چیزوں کے اوپر مدینہ کی ریاست کی فاؤنڈیشن تھی، اور اس کے بعد فلاحی ریاست تھی. اس پہ کھڑی ہوئی تھی مدینہ کی ریاست. اور آج آپ نے اگر دیکھنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. جو انسانی معاشرہ ان کی سنت پہ چلے گا اللہ نے اس کو اٹھا دینا ہے. یہ ضروری، اگر یہ نہ ہوتا تو آج مسلمان، ہم آج خوشحال ہوتے، اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کے حالات برے ہوتے. لیکن وہ قومیں جو مسلمان نہیں ہیں آج خوشحال ہیں. اور مسلمانوں کا حال ساری دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں کیا ہے آج. کیونکہ جو قومیں خوشحال ہیں، آپ وہاں چلے جائیں اور میں آپ کو دو چیزیں وہاں بتا دوں گا، ان کی بنیاد دونوں اصولوں پہ ہے، قانون کی بالادستی بھی اور فلاحی ریاست بھی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. برطانیہ کے اندر، برطانیہ سے پہلے میں آپ کو آسٹریلیا کا بتاؤں. آسٹریلیا میں دنیا کا نمبر 1 ٹینس پلیئر جوکووچ، اذان کا انتظار. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت نیا پاکستان قومی صحت کارڈ پروگرام کے اجرا کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ میں ہیلتھ ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ ریاست مدینہ کی جانب ایک اہم قدم ہے. انہوں نے کہا کہ 400 ارب روپے کسی ہیلتھ کے لیے لگائیں. پاکستان کسی وجہ سے بنا تھا، اور ملک کی تاریخ میں کسی نے عوام کے صحت کے بارے میں کبھی نہیں سوچا. یہ پہلی حکومت ہے جس نے عوام کی صحت کے حوالے سے سوچا ہے. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے زرداری کو جیل میں نہیں ڈالا تھا. ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. زرداری چوری کی چیک بک سے لوگوں کو خریدنے آ گئے ہیں. میں نے ان کے خلاف 25 سال پہلے جہاد شروع کیا تھا. میرے پاس دولت، شہرت، سب کچھ تھا. میں عوام کے لیے آیا ہوں. سندھ کا ایک لیڈر کہتا ہے کہ بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے اس وقت تقریب سے خطاب کیا ہے، اور نیا پاکستان قومی صحت کارڈ پروگرام کا اجرا، اس کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میں
ہیلتھ ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں وہ قابل تحسین ہیں اور یہ ریاست مدینہ کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ 400 ارب روپے کسی ہیلتھ کے لیے لگایا جائے، ایسا پہلی بار ہوا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو حکومتیں گزری ہیں انہوں نے صرف اپنی جیبیں بھری ہیں، اپنے بچوں کے لیے گھر بنائے ہیں، لیکن پاکستان کے عوام کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا گیا ہے۔ ہم پاکستان کے عوام کے لیے سوچتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ غریب کو اگر کوئی بڑی بیماری ہو جائے، ہارٹ اٹیک یا کینسر، تو وہ سڑک پر آ جاتا ہے، اور کوئی آس پاس کے رشتہ دار اس کی مدد کر دیں تو وہ صحت یاب ہو سکتا ہے، ورنہ ان کے حوالے سے ریاست کی جانب سے کبھی کچھ بھی سوچا نہیں گیا۔ اسی لیے ہم یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں تاکہ ایک عام آدمی اپنی زندگی سکون سے بسر کر سکے، اور جب وہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو تو اس کارڈ کا استعمال کیا جا سکے۔ ملک کی تاریخ میں کسی نے عوام کے صحت کے حوالے سے نہیں سوچا۔ صحت کارڈ پروگرام اسی حوالے سے لایا گیا ہے تاکہ غریب عوام کی مدد کی جا سکے۔ میں ہیلتھ ٹیم کو اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ ہیلتھ کارڈ کا اجرا ریاست مدینہ کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔ 400 ارب روپیہ اس کے لیے لگایا گیا ہے، جو کہ کسی بھی حکومت میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان میں صحت کے حوالے سے کچھ بھی نہیں سوچا گیا۔ انہوں نے کہا جی نہیں، جو ہمارا قانون ہے اس کے مطابق اس نے وہ حفاظتی ٹیکہ نہیں لگایا۔ بڑا مسئلہ بن گیا کہ دنیا کا نمبر 1 پلیئر ہے، ان کو انہوں نے کہا کہ نہیں، قانون کے نیچے سب ہے، سب کے لیے کی قانون ہے، اس کو نہیں کھیلنے دیا۔ برطانیہ کا شہزادہ، کسی امریکہ میں کوئی 30 سال پہلے کوئی خاتون کو یاد آیا کہ اس نے کوئی اسے زیادتی کی ہے، عدالت میں چلے گی امریکہ میں۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ جو برطانیہ کا شہزادہ ہے، عدالت کا نہیں، قانون کے نیچے سب ایک ہی برابر ہے، وہ اب ثابت کرے آ کے عدالت میں کہ اس نے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے یا نہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات سن لیں، برطانیہ کا پرائم منسٹر بورس جانسن 1 مہینہ تقریباً ہو گیا، پارلیمنٹ ہی نہیں آگے چل رہی۔ وہ جب جاتا ہے وہ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ جی جب قانون آپ نے سب کے لیے بنایا تھا کہ لوگ جمع نہیں ہوں گے، آپ نے کیوں پچھلی باری جب وہ لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، آپ نے کیوں آپ کی ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر آپ نے کیوں لوگ جمع ہو گئے اور آپ نے پارٹی کر لی؟ پاکستان میں خبر ہی نہ بنے، یہاں اخباروں میں نہیں آنا تھا، وہاں 3 ہفتے سے سارا ملک رکا ہوا ہے اور وہ بیچارہ جواب دیتا پھر رہا ہے۔ یہاں کیا دیکھیں، پنجاب کا جو چیف منسٹر، اس کی چیف منسٹر کی دوران بیٹے کی شوگر مل مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں تقریباً 4 ارب روپیہ، 400 کروڑ روپیہ آ جاتا ہے، اور دوسرے پتہ نہیں کیا وہ مدثر یا اور کوئی، وہ ان کے اکاؤنٹوں کے اندر مسرور انور اس کے اکاؤنٹوں میں کروڑوں روپے آ جاتا ہے۔ بھئی سب کو پتا ہے کہ اگر وہ بچارے 10,000 روپے ان کی تنخواہ تھی اور یہ پیسہ تو یہ ظاہر چوری کا پیسہ نہیں تو اپنے اکاؤنٹ میں لے آتا۔ ابھی وہ 1.5 گھنٹے کی تقریر کرتا ہے پارلیمنٹ میں، برطانیہ میں ہوتا پارلیمنٹ کیا اس کو شکل کہیں نہیں دکھا سکتا تھا، کیونکہ ان کی اخلاقیات اوپر ہے، امر بالمعروف ادھر چل رہا ہے، جو اللہ کی آیت ہے قرآن کی اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں، بدی کو دباؤ اور اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو۔ یہاں جب جاتا ہے پارلیمنٹ میں 1.5 گھنٹے کی تقریر، جو جاب اپلیکیشن ہوتی ہے اصل میں کہ جی میں پھر سے مجھے موقع مل جائے، اور جواب دیتا نہیں ہے، بیٹے کو باہر بھجوا دیا ہے۔ ادھر دوسرے آصف زرداری کو دیکھ لیں، ادھر جی پاپڑ والا، چینی والا، ان کے اکاؤنٹ پیسے آ رہے ہیں کروڑوں روپیہ۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے
جس ملک کے اندر بڑے بڑے چوروں کو انصاف کا نظام ان کو سزائی نہ دے، صرف چھوٹے چوروں کو پکڑے، اس ملک کا تو کوئی مستقبل ہی نہیں ہے۔ اور وہ حدیث پہ ہمارے نبی نے واضح کر دیا ہے، چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالو، بڑے چوروں کو پکڑو نہ، وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ بڑے چوروں کی چوری تو ملک کو تباہ کرتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے چور کتنی چوری کر لیں گے؟ بڑے چور جو ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو علاج کروانے گیا تھا اپنا باہر، ایک مجرم کہتا جی بڑی دل کی بیماری ہے، ابھی وہ چل رہی ہے کہ وہ سیڑھیوں پہ چڑھتا جا رہا ہے دل کی بیماری کے ساتھ، اپنی فیکٹریاں دیکھ رہے جا کے وہاں، اور اس کو یہاں سوچیں یہاں کہ ہمارے کوئی وکیل کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو پھر سے موقع دو ملک لوٹنے کا، لائف ٹائم بین اس کا ختم کرو۔ میں حیرت ہوتی ہے مجھے کہ جب ایک ملک کو آپ کو تباہ کرنا ہو، بم مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اچھے برے کی تمیز ختم کریں، ملک تباہ ہو جاتا ہے، کرپشن کو ایکسیپٹیبل کر دیں، ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ جب چوری میں کوئی برائی نہیں ہے تو محنت کون کرے گا؟ میں کیوں پڑھوں اور محنت کروں اور 12 گھنٹے کام کروں، جبکہ قبضہ کرو اور گورنمنٹ پلاٹ پہ اربوں روپیہ بنا لو؟ میں محنت کیوں کون کرے؟ اگر معاشرے کو تباہ کرنا ہے، ان چوروں کو آپ ایسے کریں کہ ان میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ٹی وی پہ آ رہا ہے جناب وہ ایک چور دوسرے چور سے ملنے جا رہا ہے، اسی کے اوپر کہہ رہا تھا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا، آج اس کو مل رہا ہے، کیونکہ ڈر لگا ہوا ہے سب کو عمران خان کا۔ میں ان ڈاکوؤں کے ٹولوں کو ایک آخر پیغام دینا چاہتا ہوں، تم نے جو بھی کرنا ہے، میں 3-3.5 سال سے سن رہا ہوں، آج گیا تو کل گیا اور پرسوں گیا، خواہشیں ان کی لگی ہوئی ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ انہوں نے پکڑے تو جانا ہی ہے، دیر لگ رہی ہے، ایڈجرنمنٹ لے رہے ہیں، جج لمبی ڈیٹس دے رہا ہے، کیس نہیں سنتا، لیکن سننا تو ہے، اور جب بھی سنے گا تو انہوں نے جیلوں میں جانا ہے۔ تو جلدی پڑی ہوئی ہے سب کو کہ جلدی اس کو فارغ کرو، نہیں تو ہم سارے اکٹھے چلے جائیں گے جیل میں۔ اس لیے آپ پیٹ پھاڑ کے بجائے پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالنے کے، آپ پیٹ اکٹھے مل رہے ہیں، پیٹ مل رہے ہیں اب اکٹھے۔ انشاءاللہ میں اپنی قوم ساروں کو کہتا ہوں کہ یہ ہے اصل میں پاکستان کی جنگ، رول آف لا، قانون کی بالادستی، اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے ایک معاشرہ جس میں خوشحالی آتی ہے۔ جو کرپشن ہوتی ہے یہ سمپٹمز ہے، جب رول آف لا نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے۔ کبھی سنا ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر قبضہ گروپ؟ کبھی یورپ میں قبضہ گروپ کا نام سنا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ قانون ہے وہاں، اور وہ ہے ہم نے جنگ۔ یہ سارے جتنے قبضہ گروپ ہیں ان کو انشاءاللہ اس ملک کے نظام میں ہم نے قانون کے نیچے لے کے آنا ہے، اور انشاءاللہ جس دن یہ ہو گیا آپ خود ہی دیکھتے رہیں، تبدیلی تو شروع ہو گئی ہے، لیکن جو ملک اصل میں اوپر جائے گا جب اس ملک میں قانون عام آدمی کے لیے، جس طرح آج ایک عام آدمی کے لیے صحت کارڈ آ گیا اس کے ہاتھ میں کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے، کبھی بھی وہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروائے۔ مجھے ڈاکٹرز ہاسپٹل سے ٹیلی فون آیا ڈاکٹر جاوید اصغر کا کوئی 2 ہفتے پہلے کہ ہم نے پہلا صحت کارڈ کے اوپر ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا ہے، ایک غریب آدمی جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اب دوسری چیز جو ہم نے کرنی ہے کہ ہم نے ایک آدمی کو کبھی فکر نہ ہو، عام آدمی کو، کہ جب بھی کوئی طاقتور، کوئی قبضہ گروپ، کوئی ظالم کسی بھی کمزور آدمی کے اوپر اس کی جرت نہ ہو کہ اس کے اوپر کسی قسم کا ظلم کر سکے، اس کا حق مار سکے۔ ہماری عورتیں جو ہیں جن کو حق نہیں دیا جاتا جائیداد میں، ان کا شریعت میں حق ہے کہ جائیداد میں ان کو حق ملنا چاہیے، لیکن ان کو حق نہیں دیا جاتا۔ انشاءاللہ یہ ہماری گورنمنٹ پہلی ہوگی کہ جو حق دلوا کے رہے گی اپنی عورتوں کو کہ ان کو بھی جائیداد میں ان کا پورا حق ملے۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمیں تو ہماری عورتوں کو تقریباً 1500 سال پہلے ہمارے
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने कुरान में उनके जरिए हक दिलवाया था अपनी ख्वातीन को। अभी मैं जाता हूँ देहात में, वो बेचारी औरतों को हक नहीं दिया जाता। तो इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत अपनी औरतों को, उनको भी हक दिलवाएगी। और जो अब हम जो एजुकेशन सिस्टम हमने जो अब ये फैसला किया है कि एक करिकुलम होगा सबके लिए 5वीं क्लास तक, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाएंगे। ये भी कितनी बड़ी नाइंसाफी थी कि इमरान खान के बच्चे, पैसे वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम में, बाकी लोगों के या उर्दू मीडियम में और या दीनी मदरसे, जिनको मौका ही नहीं देता माशरा ऊपर आने के लिए। तो इंशाल्लाह ये भी हमारा 5 क्लास तक बड़ी मुश्किलों से हमने डेवलप किया है। अब इंशाल्लाह हम ऊपर लेके जाएंगे और इस मुल्क के अंदर एक करिकुलम और एक कौम बनाएंगे। मैं आखिर में उस्मान बुज़दार आपको ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो डेवलपमेंट अब पंजाब में हो रही है, मैं अब ये चाहता हूँ कि बजाय ऐसे ही टीवी टॉक शोज़ पे कि जी वो तबाह हो गया पंजाब, मैं ये चाहता हूँ कि एक न्यूट्रल अंपायर बैठाएं और बताएं कि पिछले 5 साल वो जो ड्रामाबाज था उसने क्या किया पंजाब के लिए, और अभी 3.5 साल में अब हमारी हुकूमत ने पंजाब के लिए क्या किया है। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई मुकाबला ही नहीं होगा, क्योंकि उसने तो सारा अपनी टीवी के ऊपर और इश्तिहारों में काम किया है। ये असल काम हो रहा है। पहली दफा आप देखेंगे मुश्किल हालात के अंदर पंजाब के अंदर सही काम हो रहा है। और जो भी हमारी स्कीमें थी अब वो ज़मीन पे आने वाली हैं, और आप देखेंगे कि हर रोज़ आप नई नई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपके सामने आएंगे। और जो माशाल्लाह हमारा जो चाइना की ट्रिप हुई है, अब जो सीपैक का जो दूसरा फेज़ है वो भी अब शुरू हो जाएगा, और उसमें सही माने में अब आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन और फैसलाबाद ख़ास तौर पे कि नई नई इंडस्ट्री आएगी। जॉइंट वेंचर्स हम लेके आ रहे हैं, जो हमारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उधर हमने इनवाइट किया इन्वेस्टर्स को। तो इंशाअल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जो पाकिस्तान अब जिस रास्ते पे निकल गया है, ये वो अब पाकिस्तान बनेगा जिसकी मैं हमेशा ख्वाब देखता था। शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का फैसलाबाद में सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहते हैं चोरों का टोला इकट्ठा हुआ है, इनकी खांसी का इलाज भी बाहर होता है। तहरीक इंसाफ ने जरदारी का पेट फाड़ कर पैसा नहीं निकालना था। नून लीग ने आसिफ जरदारी को जेल में डाला था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फैसलाबाद में सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब कर रहे थे।